وعلى رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم۔ بے شک وہ لوگ جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں اور نبیوں کو ناحق شہید کرتے ہیں اور انصاف کا حکم کرنے والوں کو قتل کرتے ہیں، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ اس آیت مبارکہ میں بنی اسرائیل کے 3 جرائم کا ذکر کیا گیا۔ نمبر 1 کہ بنی اسرائیل کے یہودی وہ یہ کرتے ہیں کہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ نمبر 2 انبیاء علیہم السلام کو شہید کرنا۔ نمبر 3 انصاف کا حکم دینے والوں کو قتل کرنا۔ یہ ان کے 3 بڑے جرموں کو اللہ رب العالمین نے ذکر کیا، اور اس کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں، یہ پیچھے بھی آپ سورہ بقرہ میں بھی سن چکے ہیں کہ یہ کس طرح کے جرم کرتے تھے، لیکن یہاں پر مفسرین کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل نے ایک مرتبہ صبح کے وقت 43 انبیاء کو انہوں نے شہید کیا ایک ساتھ۔ آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی خطرناک یہودی قوم ہے کہ جو اللہ کے وہ معصوم نبیوں کو کہ جو گناہوں سے پاک، جو ان کی ہدایت کے لیے آئے، 43 کو ایک ساتھ انہوں نے ایک صبح کے وقت شہید کیا۔ یہ ایسی قوم، اور انہی کی اسی شام میں اس قوم میں 112 کی تعداد مفسرین کہتے ہیں عابدوں کی، عبادت کرنے والوں کی تھی، کہ جب انہوں نے اتنا بڑا جرم دیکھا کہ انہوں نے 43 انبیاء کو شہید کیا، تو ان عابدوں نے ان کے ظلم پر انہیں ٹوکا، تو انہوں نے 112 عابدوں کو اسی شام انہوں نے انہیں بھی شہید کر دیا۔ یہ اندازہ لگائیں یہ وہ قوم ہے، تو یہ اسی کا اللہ رب العالمین نے ذکر کیا کہ یہ ان کی مذمت کرنے کے لیے آیت نازل کی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ آیت نازل کرنے کا مقصد یہ کہ اس وقت کے یہودی اپنے آباء و اجداد کے ایسے بدترین اس فعل پر راضی تھے کہ جو ہمارے آباء و اجداد نے کیا وہ صحیح کیا، تو ایسے لوگوں کے لیے اگلی آیت میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ وما لهم من ناصرین۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں برباد ہو گئے اور ان کا کوئی مددگار نہیں۔ یہاں سے پتہ چلا کہ انبیاء کی جناب میں بے ادبی کرنا یہ کفر ہے، اور یہ بھی کفر سے تمام اعمال انسان کے برباد ہو جاتے ہیں۔ تو اسی لیے یہودیوں نے اپنے انبیاء کو جو شہید کیا تھا، یہ سخت ترین ان کی بے ادبی تھی، اور ان کے سارے اعمال برباد ہو گئے، اور باقی آخرت میں اللہ رب العالمین ان سے پوچھے گا اور انہیں اس کا جواب دینا پڑے گا۔ آگے فرمایا الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یدعون الی کتاب اللہ لیحکم بینہم ثم یتولی فریق منہم وہم معرضون۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا، جب انہیں اللہ کی کتاب کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کا فیصلہ کر دے، تو پھر ان میں سے ایک گروہ بے رخی کرتے ہوئے منہ پھیر لیتا ہے۔ اس آیت میں مفسرین نے فرمایا کہ یہودیوں کو توریت دی گئی اور ان کو علوم بھی سکھائے گئے، احکام بھی سکھائے گئے۔ اسی توریت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اور احوال اور اسلام کی حقانیت کا بیان بھی توریت میں کیا گیا، تو اس سے ان کے لیے لازم آتا تھا کہ جب حضور تشریف لائیں تو حضور پر ایمان لائیں، اور بنی اسرائیل کو قرآن کی طرف دعوت دیں تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اور قرآن شریف پر ایمان لائیں، لیکن انہوں نے ان احکام کی تعمیل بھی نہیں کی اور ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ اسی کو ذکر کیا وہم معرضون، وہ منہ پھیرنے والے۔ تو اس آیت کا شان نزول حضرت عبداللہ بن عباس جو سب سے بڑے ترجمان القرآن ہیں، آپ اس کی شان نزول بتاتے ہیں اور فرماتے ہیں اس میں ایک روایت یہ آئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ تشریف لے گئے، وہاں یہودیوں کو اسلام کی دعوت دینے لگے، تو انہوں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کس دین پر ہیں؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے انہیں فرمایا ملت ابراہیم پر۔ تو وہ کہنے لگے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو یہودی تھے،
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا کہ تمہاری توریت میں کیا انہیں یہودی لکھا ہوا ہے؟ تو جاؤ اپنی توریت لے کر آؤ۔ تو جب اس وقت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں کہا کہ تم اپنی توریت لاؤ، ابھی تمہارے اور ہمارے درمیان فیصلہ ہو جائے گا، اس مطالبے پر وہ ٹھہر نہ سکے اور منکر ہو گئے۔ اس پر اللہ نے یہ آیت مبارکہ نازل کی کہ وہ منہ پھیرنے والے ہیں، یعنی یہ جھوٹ بولنے والی قوم ہے، یعنی یہ سچ نہیں بولتی۔ تو ان کو جب کہا گیا کہ ایسا ہی ہے کہ ملت ابراہیمی پر نہیں تھے اور یہودی تھے تو لاؤ توریت، تو وہ نہ لا سکے۔ تو یہ بات، اور اس کی ایک اور جو شان نزول حضرت عبداللہ بن عباس سے ہی مروی ہے، فرماتے ہیں اس کا ایک روایت یہ بھی آتی ہے کہ خیبر کے یہودیوں میں سے ایک مرد نے ایک عورت کے ساتھ زنا کیا۔ توریت میں بھی اس کی سزا یہی لکھی ہوئی تھی کہ اگر کوئی زنا کرے تو اس کو پتھر مار کر اسے ہلاک کر دینا۔ چونکہ اب یہ یہودیوں کے کسی اونچے خاندان کی یہ عورت اور یہ مرد تھے، تو پھر انہوں نے ان کو سزا کے طور پر سنسار کرنا گوارا نہ کیا، اور اس معاملے پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے کہ شاید آپ سنسار کرنے کا حکم نہ دیں اور کوئی اور حکم دیں۔ تو اس پر یہودی حضور کی بارگاہ میں یہ مقدمہ لے کر آئے کہ اس قوم نے یہ جرم کیا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سنسار کرنے کا ہی حکم دیا، کیونکہ جو ان کی کتاب میں تھا وہی قرآن حکیم میں تھا۔ حضور نے جب یہ کہا اور وہ غصے میں آ گئے اور تیش میں آ کے کہنے لگے اس گناہ کی سزا یہ نہیں، آپ نے ظلم کیا ہے، حضور کو کہنے لگے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم فیصلے کا دار و مدار تم اپنی کتاب توریت پر رکھ لو۔ انہوں نے کہا ہاں یہ انصاف کی بات ہے۔ تو توریت بھرے مجمع میں منگوائی گئی، اور اس وقت یہودیوں کے جو بڑے عالم تھے وہ عبداللہ بن سوریہ نے توریت پڑھنا لوگوں کے سامنے شروع کی، اور جب رجم کی آیت، رجم کہتے ہیں سنسار کرنے کو، جب اس آیت پر توریت میں پہنچے تو انہوں نے اس پر ہاتھ رکھ دیا اور آگے پڑھنا شروع کر دیا، یعنی وہ پڑھ نہیں رہے، جو سزا تھی اس کو ہاتھ رکھ کے آگے پڑھنے لگے۔ تو اسی مجلس میں عبداللہ بن سلام جو بعد میں اسلام لے کر آ گئے وہ بھی اس مجلس میں تھے، تو انہوں نے ان کا ہاتھ اٹھا کر وہ رجم کی آیت آپ نے پڑھ دی۔ تو اس یہودیوں کی اس حرکت پر وہ ذلیل و رسوا ہوئے، اور وہ یہودی مرد عورت جنہوں نے زنا کیا تھا، پھر حضور کا جو حکم تھا پھر انہیں سنسار کیا گیا۔ اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ آگے ارشاد فرمایا ذالک بانہم قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون۔ یہ جرت انہیں اس لیے ہوئی کہ وہ کہتے ہیں کہ ہرگز ہمیں آگ نہ چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن، اور انہیں ان کی ایسی من گھڑت باتوں نے ان کے دین کے بارے میں دھوکے میں ڈالا ہوا ہے۔ اس آیت میں یہودیوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی کتاب سے اور اس کے احکام سے منہ پھیرنے کی ان یہودیوں کو جرت اس لیے ہوئی کہ انہوں نے اپنی نجات اور بخشش کے لیے اپنے خیالات میں وہ خیالات انہوں نے وسوسے وہ اپنے دماغ میں پال کر رکھے ہوئے ہیں، کہ جن میں سے ایک یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں ہمیں جہنم کی آگ نہ چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن، یعنی اگر ہم جہنم میں گئے بھی تو 40 دن جائیں گے یا 1 ہفتہ جائیں گے، کوئی غم نہیں اگر ہمیں جہنم میں بھی ڈال دیا گیا۔ تو یہ انہوں نے اپنے خیالات میں یہ سوچ کر رکھا ہوا ہے، اور ہم اللہ کے پیارے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس طرز عمل پر ان سے فرمایا کہ یہ ان کی من گھڑت باتیں ہیں اور انہی کی باتوں نے انہیں دھوکے میں ڈالا ہوا ہے۔ مفسرین اس آیت کے تحت ہمارے لیے کیا پیغام ہے، اس قرآن کی اس آیت سے ہمارے لیے کیا درس ہے، تو وہ سنیے۔ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں ہمارے لیے بھی درس عبرت ہے۔ کسی بھی قوم کی تباہی اسی صورت میں ہوتی ہے کہ جب وہ عمل سے منہ پھیر کر صرف آرزو اور امید کی دنیا میں گھومتی رہتی ہے۔ آج یہی ہم دیکھتے ہیں کہ پوری اگر ہم جائزہ لیں، صرف کراچی کا لے لیں ہم یا اپنے اس علاقے کا ہی لے لیں، تو یہی ہے کہ آرزو اور امید ہے، تو
اس کو سمجھانے کے لیے مفسرین کہتے ہیں کہ بس عمل چھوڑ دیا، آرزو اور امید رکھی ہوئی اللہ معاف کر دے گا، اللہ غفور رحیم ہے، عمل سے پیچھے ہو گئے، تو وہ سمجھانے کے لیے مثال لاتے ہیں۔ کوئی شخص لاکھوں روپے کمانے کی تمنا رکھتا ہو کہ میں لاکھوں روپیہ کماؤں گا، لیکن وہ محنت نہ کرے، اس کے لیے تیار نہ ہو، کیا بتائیے وہ لاکھوں روپے کما سکے گا؟ ایک روپیہ بھی وہ کما نہیں سکتا۔ اور جو قوم یہ چاہتی ہے کہ ہم ترقی کریں، آگے بڑھیں، آج 13 اگست کی رات اور 14 اگست کل ہے، یہ پیغام بھی ہمیں ملتا ہے کہ یہ قوم کیسے ترقی کر سکتی ہے۔ یہ ترقی تو کی خواہش تو بہت رکھتی ہے، لیکن اپنی بدعمالیاں، کام چوریاں اور خیانتیں چھوڑنے کے لیے ہم لوگ یعنی بحیثیت قوم ہم تیار نہیں کہ ہمارے اندر سے جو سستی کاہلی ہے کہ ہم اس کو دور کریں اور ترقی کے لیے آگے بڑھیں، لیکن وہ ہم چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، تو پھر ہم کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتے۔ یوں ہی جو لوگ اللہ کی اطاعت اور اتباع رسول کے قریب نہ آئیں اور اپنی نسبتوں پر پھولتے رہیں کہ میں فلاں نسبت سے تعلق رکھتا ہوں، میں بلا تشبیہ کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کسی سلسلے سے وابستہ ہو گئے، تو اسی لیے وہ اپنی نسبتوں پر اور کوئی اللہ کے رسول کی اطاعت کے لیے نہیں آتے، تو اسی لیے وہ لوگ بھی احمقوں کی دنیا میں کے باسی ہیں۔ اور افسوس کہ ہمارے ہاں ایسے لوگوں کی کثرت ہے کہ بس وہ صرف نسبت ہماری بہت اعلیٰ ہے، تو نسبت سے نہیں بچے گا۔ نسبت جب کام آئے گی کہ جب وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اتباع بھی، صحابہ کرام کی زندگیوں کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، صرف وہ نہیں کہ وہ حضور کے صحابی بن گئے، انہیں حضور نے جنت کی بشارتیں دے دی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کس طرح عمل کر کے دکھایا۔ فاروق اعظم کا میں نے آج خلافت کے بارے میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھی تھی کہ آپ نے کس طرح ایک خلافت کا پورا نظام قائم کیا، آپ کس قدر یعنی حضور ان سے راضی، صدیق اکبر ان سے راضی، لیکن اس کے باوجود آپ نے عمل لوگوں کو کروانے کے لیے کس طرح نظام عدل قائم کیا، لوگوں کو نماز کی طرف پورا ایک پورا نظام دین کو نافذ کر کے دکھایا۔ تو یہ سب کیا تھا؟ یہ سب یہی تھا کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہے اس پر ہمیں عمل کرنا پڑے گا۔ اور جو لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جائیں کہ صرف ہمیں تو اللہ کی رحمت ہمارے شامل حال ہے، تو یاد رکھیے ایسے لوگ جو اپنے ذہن میں یہ گمان بنا لیں اللہ کی رحمت بڑی ہے، وہ چاہے تو اپنے بندوں کو معاف کر دے، تو ایسی قوم جب یہ سوچتی ہے اور عمل کے میدان میں نہیں آتی تو وہ بدترین غفلت کا شکار ہوتی چلی جاتی ہے۔ آخرت سے ڈرنا تو ایسی قوم کو تو درکنار، ان کے دل میں آخرت کا کبھی خیال بھی نہیں آتا۔ ایسی قوم کبھی اپنی موت کے بارے میں نہیں سوچتی، ایسی قوم کبھی اپنی قبر کے بارے میں روتی نہیں، ایسی قوم پھر یہی ہوتی ہے۔ اور ایسے لوگ بے باک ہو کر ایسے جملے استعمال کرتے ہیں، اور کون سے جملے استعمال کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ میرا رب کریم جو ہے وہ بڑا کریم ہے، وہ رحیم ہے، میرے گناہوں سے اس کا کیا بگڑتا ہے؟ نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ لوگ یہ جملے استعمال کرتے ہیں، میرے گناہوں سے اس کا کیا ہوگا؟ اس کی جنت کوئی تنگ و تاریک اور معمولی کوٹری تو نہیں، بلکہ اس کی جنت تو زمین و آسمان سے بھی بڑی ہے۔ اگر وہاں کروڑوں لوگ آسانی سے آ جائیں گے تو مجھ جیسے گناہگار سے اللہ کا تنگ آ جانا یہ اس کی رحمت سے بعید ہے۔ یعنی اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے لیے اپنے پورے خیالی پلاؤ اپنے دماغ میں پکائے ہوئے ہوتے ہیں کہ میں گناہگار ہوں تو کیا ہوا، مجھے بھی اللہ معاف کر دے گا۔ تو ایسے ہی وہ زندگی میں لغویات اپنے پالتے رہتے ہیں اور اپنے دل و دماغ میں رکھتے ہیں اور عمل اس کے میدان سے دور ہو جاتے ہیں۔ جب کوئی ٹھوکر لگتی ہے اور جب کوئی مصیبت آتی ہے پھر آ جاتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، روتے ہیں کہ کون سا ہمارے سے گناہ ہو گیا۔ تو یہ قرآن کی آیت پیغام دے رہی ہے کہ ہم عمل کے میدان میں آئیں۔ صرف یہ نہیں کہ ہم بھی جس طرح یہودیوں نے خیالات وہ سوچ لیا کہ ہم تو چند دن جہنم میں رہیں گے، ایسا اگر ہم نے بھی سوچ لیا تو گویا کہ ہم اپنے خاتمے سے بے خوف ہو گئے۔ اور ہمارے تو بڑے بڑے صحابہ اولیاء وہ خاتمے کا یعنی حضور نے بھی فرمایا انسان کے دار و مدار جو اعمال کا ہے وہ خاتمے پر ہے، جس کا خاتمہ ایمان پر ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جس کا ایمان پر خاتمہ نہیں ہوا اس کی دنیا بھی برباد، اس کی آخرت بھی برباد۔ اللہ رب العالمین ہمیں غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے فرمایا فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ
وهم لا یظلمون، تو کیسی حالت ہوگی جب ہم انہیں اس دن کے لیے اکٹھا کریں گے کہ جس میں کوئی شک نہیں، اور ہر جان کو اس کی پوری کمائی دی جائے گی اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ ابھی پوری بات آپ نے سنی، اس سے اگلی آیت میں اللہ رب العالمین نے یہی بتا دیا کہ یہ من گھڑت جو امیدیں ہیں اس کی سواری پر بیٹھ کر اور خیالات کی دنیا میں یعنی سفر کرنے والوں کے لیے پیغام ہے کہ جب تک عقیدہ صحیح نہیں ہوگا اور اعمال صالحہ نہیں ہوں گے، اس کے بغیر انسان کو جنت نہیں مل سکتی۔ اعمال صالحہ بھی شرط ہے اور ایمان اور عقیدے کا صحیح ہونا بھی یہ شرط ہے۔ تو فرمایا کہ جو لوگ یہ نہ کریں تو یاد رکھو وہ لوگ سن لیں کہ ایسے لوگوں کو سب کو ہم قیامت کے دن جمع کریں گے اور وہ دیکھ لیں کہ ہم سب کا بدلہ کل قیامت کے دن پورا پورا دیں گے۔ کوئی یہ نہ سوچے کسی پر بھی ظلم ہوگا، کسی پر بھی ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ ہر انسان کو قیامت کے دن پورا پورا اس کے ساتھ حساب کیا جائے گا، اور یہ وہ آیت ہے جو ہمیں پیغام دے رہی ہے۔ کل کی آیت جو ہے وہ بھی بڑی اسم اعظم والی آیت ہے، اور جس میں کہاں کس کو عزت کا دار و مدار کیا ہے، ذلت کا دار و مدار کیا ہے، کل وہ والی آیت آئے گی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ ہم نے سنا اپنی بارگاہ میں قبول مقبول فرما۔ رب کریم ہمیں قرآن حکیم کا حقیقی نور عطا فرما، ہمیں باعمل بنا دے، باعمل بنا دے، باعمل بنا دے۔ ہمارے اندر سے ساری بدعمالیاں دور کر دے، ہمارے اندر سے اس ایمان کی ساری کمزوریاں دور کر دے، ہمیں ایمان کامل نصیب فرما، ہمیں سچ بولنے والا بنا دے، ہمیں مولا کریم قرآن حکیم میں غور و فکر کرنے والا بنا دے۔ ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں، رب کریم ہمیں جنت الفردوس عطا فرما، جہنم سے پناہ عطا فرما، جہنم سے پناہ عطا فرما۔ نمازوں کا صحیح طور پر پابند بنا دے، نمازوں کو کامل طور پر خشوع خضوع کے ساتھ 5 وقت کی باجماعت قائم و دائم رکھنے والا بنا دے۔ ہماری نمازوں میں خشوع خضوع دے دے، غفلت کے سارے پردے ہمارے دلوں سے دور کر دے۔ اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اس قرآن کے درس کا صدقہ اے اللہ ہماری زندگیوں کو پاکیزہ زندگی بنا دے۔ اے اللہ نور والی زندگی بنا دے، خوشگوار سکون والی زندگی بنا دے۔ رحمتوں اور برکتوں کا ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں، ہمیں اپنی رحمتیں اور برکتیں عطا فرما، اپنا فضل و کرم عطا فرما۔ اس درس قرآن میں یہ جتنے حاضرین موجود ہیں ان سب کی خالی جھولیوں کو بھر دے۔ 1 مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص۔ تمام شہدائے پاکستان کے وہ 30 لاکھ لوگ جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، اور بالخصوص بابا فرید الدین مسعود گنج شکر جن کا عرس مبارک بھی کل ہے، ان کی بارگاہ میں پیش کرنے کی نیت سے پڑھ لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، صراط المستقیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اللهم صل وصلی اللہ تعالی